السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنا یوٹیوب چینل الرضا میتھمیٹک کلاسز میں۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم جماعت دہم حصہ اول کا سبق نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے، جس کا نام ہے مربعی مساوات۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سبق کا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے مربعی مساوات حل کرنے کا طریقہ۔ تو آئیے چلیے ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر مربعی مساوات حل کرنے کے 3 طریقے ہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے جو اکثر میں امتحان میں ہمیں پوچھا جاتا ہے وہ ہے اجزائے ضربی کا طریقہ۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے کامل مربع کا طریقہ، اور تیسرا ہے ضابطے کا طریقہ۔ تو پیارے بچوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اجزائے ضربی کا طریقہ ہمیشہ امتحان میں پوچھا جاتا ہے، اور امتحان میں ان دونوں جو ہمارے طریقے ہیں ان میں سے کسی ایک طریقے پر سوال ہمیں امتحان میں آتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اجزائے ضربی کا طریقہ، اس پر ہم کچھ مثالیں دیکھیں گے اور ہم اسے کس طرح سے حل کریں گے۔ اس کے کچھ مراحل میں نے لکھا ہو، چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اجزائے ضربی کا طریقہ جب ہم اسے حل کریں گے تو یہ 5 باتیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ اس کی معیاری صورت میں اسے تحویل کیجیے، یعنی جو ضابطہ ہمارا موجود ہے ہماری دی ہوئی مثال کو ہم معیاری صورت میں تحویل کریں گے۔ اس کے بعد ہم مربعی متغیر کا ضریب، مربعی متغیر آپ دیکھ رہے ہیں اے ہے، اور مستقل رکن یعنی سی، سب سے پہلے ہم ان دونوں کا ضرب کریں گے۔ ضرب کرنے پر جو جواب ہمیں ملے گا اس کی ضربی جوڑی سے تلاش کر کے، یعنی ضربی جوڑی سے ہم درمیان کا نمبر حاصل کریں گے جو ہمارا BX ہے۔ اس کے بعد جوڑیاں بنا کر مشترک عدد نکالیں گے، اور ہر خطی جزوی ضربی کو ہم 0 کے برابر بتائیں گے۔ آئیے یہ 5 باتوں کا استعمال ہم اجزائے ضربی میں کس طرح سے استعمال کریں گے۔ تو میں آپ کو ایگزامپل کی طرف لے چلتا ہوں۔ ہماری پہلی ایگزامپل ہے اجزائے ضربی کے طریقے سے حل کیجئے۔ پہلی ایگزامپل ہے ہماری m قوت 2 نفی 14 m جمع 13 برابر 0۔ تو جو 5 باتیں میں نے آپ کو بتایا ہو، آئیے ہم شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہماری اس میں اس کی معیاری صورت، تو دی ہوئی ایگزامپل ہماری آلریڈی معیاری صورت میں موجود ہے، اس لیے ہم اسے ایز اٹ از لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا پوائنٹس یہ دیکھا تھا کہ اے اور سی کا ضرب کرنا ہے۔ اے اور سی کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ضرب کرنا ہے۔ تو یہاں پر اے ہمارے پاس 1 موجود ہے اور سی مستقل رکن یعنی 13۔ تو ہم اگلی اسٹیپ میں 1 ضرب 13 لکھیں گے۔ اب ہمارے پاس جو نیا نمبر حاصل ہوا وہ ہے 13۔ اب 13 جس کسی کے بھی پاڑے میں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ جوڑی کی شکل میں ہمیں ملے گا، اور اس جوڑی کی شکل میں آپ جمع کیجئے یا پھر تفریق کیجئے، ہمیں درمیان کا نمبر حاصل کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارا تیسرا پوائنٹ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں 13 کس کے پاڑے میں آتا ہے جو ہمیں 14 دے سکے۔ تو 13 یہ ہمارا مفرد عدد ہے جو کسی کے پاڑے میں نہیں آتا ہے سوائے خود کے۔ تو 13 × 13 اس طرح سے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی جمع کیجئے یا پھر منفی کیجئے۔ تو یہاں پر ہمارا جو تیسرا پوائنٹ تھا، تیسرا پوائنٹ ہم نے اس طرح سے لکھا تھا کہ حاصل ضربی عدد کی جوڑی تلاش کر کے، یعنی ہمارے پاس وہ جوڑی ہمیں مل چکی ہے۔ 13 جس کے پاڑے میں آتا ہے وہ جوڑی ہم نے تلاش کر لی ہے۔ وہ جوڑی کون سی ہے؟ 13 اور 1۔ ان کی جوڑی تلاش کر کے درمیان کا نمبر ہم حاصل کریں گے۔ تو درمیان کا نمبر ہم جمع کے عمل سے بھی کر سکتے ہیں اور تفریق کے عمل سے بھی، جس طرح سے ہمیں سوال میں ہدایت دی گئی ہے اس کے مطابق۔ تو یہاں پر ہمیں ملا منفی کا 14۔ تو اب ہم یہ منفی 14 کی جگہ پر
-13 اور -1 کا استعمال کریں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارا چوتھا پوائنٹ تھا کہ ہم جوڑیاں بنائیں گے۔ تو دیکھیے پہلی جوڑی ہے جو ہماری ہے وہ ہے m قوت 2 نفی 13m، اور دوسری جوڑی ہے نفی 1 m جمع 13۔ اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے، اس کے بعد ہمیں مشترک رکن نکالنا ہے، جو ہمارا چوتھا پوائنٹ تھا۔ جوڑیاں ہم نے بنا لیا ہے، اس کے بعد ہم مشترک رکن نکالیں گے۔ تو آئیے اب ہم مشترک رکن نکالتے ہیں۔ پہلی جوڑی میں جو ہمیں مشترک دکھائی دے رہا ہے وہ ہے m۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر m 2 مرتبہ موجود ہے اور یہاں پر 1 بار۔ تو جو چھوٹا ہوتا ہے مشترک نکالنا مینس تقسیم کرنا، یاد رکھیے مشترک نکالنا مینس کیا ہوتا ہے، تقسیم کرنا ہے۔ اب یہاں سے 1 m چلا گیا تو کتنا m بچا، 1 m ہمارے پاس ابھی بھی وہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد آپ اچھی طرح سے دیکھیے یہاں پر 13 موجود ہے اور اس کے پاس سے یہ m چلا گیا۔ اب ہمارے پاس بچا -13۔ اب یہاں سے ہم -1 نکالیں۔ یاد رکھیے پہلی جوڑی میں سے ہم متغیر باہر نکالیں گے اور دوسری جوڑی میں سے ہم ہندسہ باہر نکالیں گے۔ دونوں میں چھوٹا کون ہے، -1۔ یاد رکھیے جب ہم -1 نکالتے ہیں تو یہ مثبت جو ہے یہ مثبت منفی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ -1 باہر نکل گیا، اندر بچا m اور -13 برابر 0۔ آپ کی پہچان کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، دیکھیے 2 قوس ہمیں ایک جیسے دکھائی دے رہے ہیں، جسے میں نے ریڈ کلر سے ظاہر کیا، اسے ہم ایک دفعہ لکھیں گے اور باقی جو حصہ ہمارا بچ جاتا ہے اسے ہم دوسرے قوس میں لکھیں گے اس طرح سے۔ اب ہمارا جو لاسٹ پوائنٹ ہے، ہم نے جو مراحل میں دیکھا لاسٹ پوائنٹ ہمارا کچھ اس طرح سے ہے کہ جزوی جو ضرب ہوتا ہے خطی جوڑی کو، اس کو ہم کو 0 کے برابر بتانا ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پر بتایا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ -13 ادھر کی سمتوں میں ہے، جب برابر کی ادھر کی سمتوں میں جاتا ہے تو وہ اپنی علامت تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے -1 ادھر جا کر مثبت ہے۔ لاسٹ میں آپ کو اس طرح سے جواب لکھنا ہے کہ مربعی مساوات کے حل 13,1 ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی ہمارے مربعی مساوات کی اجزائے ضربی کے طریقے سے مثال نمبر 1 ہم نے سولو کی۔ تو امتحان میں آپ تمام کو یہ باتیں لکھنا ضروری نہیں ہے، بس میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ یہاں پر ظاہر کیا ہو کہ اجزائے ضربی ہم کس طرح سے نکالتے ہیں۔ تو 5 باتیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے جو میں نے اس مثال میں استعمال کی ہے۔ آئیے اب ہم دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیے جب کبھی بھی اگر ہمیں اس طرح کی مثال دی جائے کہ اس کا مستقل رکن مثبت میں ہو اور درمیانی جو عدد ہے وہ اگر ہمیں منفی میں دیا جائے، تو اس کی جو جوڑیاں ہم اسے حاصل کرنے کے لیے لیں گے وہ جوڑیاں ہمیشہ منفی میں رہیں گی۔ کس میں رہیں گی، منفی میں۔ تو دیکھیے کس طرح سے، تو سب سے پہلے ہمیں a اور c کا ضرب کرنا ہے۔ a مینس 1 اور c مینس 6۔ تو آئیے 6 کا 6۔ اب دیکھیے یہاں پر 6 کس کے پاڑے میں آتا ہے، 3 کے، یا پھر 2 کے، کتنے نمبر پر، 3 نمبر۔ جب ہم ان دونوں کا ضرب کریں گے تو ہمیں حاصل جواب کیا ملے گا، 6۔ پیارے بچوں ایک بات یاد رکھیے، جب ہم کوئی بھی جوڑی استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جوڑی کا ضرب کر کے جو جواب ہمیں پہلا ملا ہوا ہے وہ جواب ہمارا آنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہمارا مثبت میں 6 ہے، اور آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے جب 2 منفی والے عدد آپس میں ضرب کرتے ہیں تو ان کا حاصل جواب جمع میں آتا ہے۔ اب ان دونوں اعداد کی اب ہم جمع کریں گے، تو اعداد کی جمع کرنے پر ہمیں جو نیا نمبر ملے گا وہ ہے ہمارا -5۔ تو -5 کی جگہ پر ہم -2 اور -3 استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلیے -5 کی جگہ پر ہم -2 اور -3 استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے، جوڑیاں بنانا ہے، پہلی جوڑی اور اس کے بعد دوسری جوڑی۔ اس کے بعد ہم پہلی جوڑی میں سے، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی جوڑی میں سے ہم متغیر کو باہر نکالیں گے۔ تو متغیر کون سا باہر نکلے گا، x۔
कॉस में हमारे पास यहाँ बच गया x और यहाँ से ये x चला गया। अब हमारे पास क्या बचा, मनफी का 3, कॉस बन मनफी का 3। इसी तरह से दूसरी जोड़ी में से अब हम मनफी 2 निकालेंगे बाहर। ये मुश्तरक मनफी 2 बाहर निकलेगा और कॉस में x मनफी 3 बराबर 0। फिर यहाँ पर देखिए मैंने रेड कलर से ज़ाहिर किया हो वो जोड़ी को हम एक बार लिखेंगे और बाकी जो हिस्सा बच जाता है उसे दूसरे कॉस में बराबर 0। फिर बाकी जोड़ियों को हम 0 के बराबर बताएंगे। अब मनफी 3 इधर की सिमत में मौजूद है, उधर जाकर वो जमा और 2 इस तरह। लास्ट का हमारा जो जवाब है, इस तरह से हमें ये सेंटेंस लिखना ही है। अगर ये सेंटेंस हम नहीं भी लिखते तो कोई हमारे मार्क्स में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन इस तरह का आप अगर सेंटेंस लिखते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सुपरवाइज़र पर। आइए अब हम अगले एग्जांपल देखते हैं। अब आप देखिए ये हमारी एग्जांपल की टाइप नंबर 2 है। पहले एग्जांपल में मुस्तकिल रुकन जो है मस्बत में हमें दिया गया और दरमियानी रुकन क्या है हमारा मनफी वाला। अब हमारे सामने इस तरह की मिसाल अगर आ जाए कि उसका मुस्तकिल रुकन भी मनफी में है और दरमियान में रुकन भी मनफी में, तो इस तरह की एग्जांपल को हम किस तरह से सॉल्व करें। और यहाँ पर ए हमें बताया गया, तो तरीका हमारा बिल्कुल यही रहेगा, बस हम जोड़ी कौन सी लेंगे हमें उस बात पर फोकस करना है। तो आइए जो हम 2 और मनफी 10 की ज़रब करेंगे। अब आपके सामने नया नंबर जो हमें मिला वो मिला मनफी का 20। याद रखिए हमारा पहला जवाब है मनफी का 20। अब हमें 20 की ऐसी 2 अदद की जोड़ियां निकालना है जिसे पहले ज़रब करें तो उसका जवाब हमें मनफी 20 मिलना चाहिए, और उसके बाद हम जो भी अमल करें जमा या तफरीक, उसके बाद वो हमें दूसरा नंबर मिलना चाहिए मनफी का 1। तो हमारे पास बहुत सारी जोड़ियां मौजूद है, जैसा 2 ज़रब 10 ये भी 20 होता है, 20 एका 20 ये भी 20 होता है, और एक है हमारे पास 4 पंचे 20। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये हमें 2 नंबर मिले 5 और 4। तो मैं आपको बता दूं, जब इस तरह का हमें एग्ज़ाम्पल दिया जाए कि जिसका मुस्तकिल रुकन मनफी में हो और दरमियानी नंबर भी मनफी में हो, तो ऐसी सूरत में हमेशा बड़े अदद को मनफी की अलामत लगाना चाहिए। जब हम इन दोनों का ज़रब करेंगे तो हमें जो हासिल जवाब मिलेगा वो हमें मनफी 20 में मिलेगा, और जब हम इन दोनों के दरमियान में कोई नया अमल करेंगे, चाहे वो जमा हो या फिर तफरीक हो, तो उसका जवाब भी हमें किस में मिलेगा, मनफी में हासिल होगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर जमा करते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है 5 में से अगर 4 जाता है तो कितना बचता है, 1। लेकिन अलामत हमेशा हम बड़े अदद की ही इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए, फिर से जुमला दोहरा रहा हूँ कि जब मुस्तकिल रुकन मनफी में हो और दरमियानी रुकन भी मनफी में हो, ऐसे वक्त में जो जोड़ी हमें मिलती है उसमें हमेशा बड़े अदद को मनफी की अलामत लगाना चाहिए। अब देखिए 20 की जगह पर हम मनफी 5 और यहाँ पर मनफी 1 की जगह पर हम मनफी 5 और मनफी 4 का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम वहाँ पर लिखते हैं 2x एज इट इज़ जैसा है वैसे प्लस 4x मनफी 5x। अब यहाँ पर हम इनकी जोड़ियाँ बनाएंगे, जैसा हमने मराहिल में लिखा है उसी तरह से अमल करना है, बस मुश्तरक रुकनों किस तरह से निकालें। अब आप पहली मिसाल देखिए कि यहाँ पर हमारे पास x की दूसरी क़ुव्वत के पास 1 के अलावा कोई ज़रीब मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 दिया है। क्या दिया है, 2 दिया। और मैंने आपको बताया था मुश्तरक निकालना मीन्स तकसीम करना। तो इन दोनों नंबर में पहली जोड़ी में जो छोटा नंबर है हम उसे बाहर निकालते हैं। तो छोटा नंबर कौन है, 2, और x जो है तो ये बाहर उसके साथ निकलेगा। तो हमने मुश्तरक निकाला 2x। अब कॉस में क्या बच गया, x। आपको अच्छी तरह से पता है कि जब 2 यहाँ से बाहर निकला तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी 2 बाहर निकलेगा। तो मैंने आपसे कहा कि मुश्तरक निकालना मीन्स यानी क्या करना, तकसीम करना। और 2 के पाड़े में 4 कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पे, वो अपनी अलामत के साथ रहेगा।
اب दूसरी जोड़ी में से हम सिर्फ عدد को बाहर निकालेंगे और वो عدد हमारा कौन सा है, मनफी का 5. हमने निकाले मनफी 5, अंदर x बचा. आपको पता है जब मनफी की अलामत बाहर निकली तो यहाँ से भी मनफी की अलामत बाहर निकलेंगी, तो यहाँ पर हमारे पास अंदर बचेगा मस्बत का 2. कौन सा बचेगा, मस्बत का 2 हमारे पास बचेगा. इस तरह से बराबर 0. इसके बाद दो कौस जो एक जैसे है हम उन्हें एक बार लिखेंगे जिसे मैंने रेड कलर से ज़ाहिर किया हो, और बाकी जोड़ी दूसरे कौस में बराबर 0. फिर यहाँ पर 0 के बराबर बताइए. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मस्बत 2 है, उधर की सिमत में जब मस्बत 2 जाता है तो वो मनफी की अलामत इख्तियार करता है. इसी तरह से यहाँ पर मनफी 5 इधर की सिमत में जाकर मस्बत 5, और ये 2 ज़रबी सूरत में है इधर जाकर तकसीम में. तो लास्ट में हमारा जवाब मुरब्बई मसावत के हल मनफी 2 और 5/2 है. प्यारे बच्चों, मैंने अज़्ज़ाए ज़रबी में 2 अलग अलग मिसालें किस तरह से हम हल करेंगे ये आपको बताया. आइए इस पर हम कुछ एग्ज़ाम्पल होमवर्क के लिए लेते हैं. तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और दिए हुए होमवर्क की जो 5-5 मिसालें हैं इससे घर पर प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम